بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے فضل و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 7ویں مرحلے میں ہے۔ 7ویں مرحلے کی دوسری فصل کہ جو انقسامات علت کے بیان میں ہے۔ عرض ہوا کہ علت کو مختلف اعتباروں سے مختلف قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ 3 تقسیمات تقریباً آپ کی خدمت میں پیش ہوئی کہ سب سے اولین تقسیم یہ ہے کہ علت یا علت تامہ ہے یا علت ناقصہ ہے۔ عرض ہوا کہ علت تامہ یعنی وہ علت کہ جو مشتمل ہے ان تمام چیزوں پر کہ جن پر معلول موقوف ہے۔ علت ناقصہ اس علت کو کہتے ہیں جو مشتمل ہو ان بعض چیزوں پر کہ جن پر معلول موقوف ہے۔ دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ علت تامہ جب بھی موجود ہوگی تو حتماً معلول موجود ہوگا، اور اگر علت تامہ نہیں ہوگی تو معلول نہیں ہوگا۔ یعنی علت تامہ اور معلول میں تلازم دونوں طرفوں سے ہے، وجود کے اعتبار سے بھی تلازم ہے اور عدم کے لحاظ سے بھی تلازم ہے، جبکہ علت ناقصہ میں تلازم ایک طرف سے ہے۔ اگر علت ناقصہ میں تلازم ایک طرف سے ہے، علت ناقصہ نہیں ہوگی تو معلول نہیں ہوگا، لیکن اگر علت ناقصہ موجود ہو تو ضروری نہیں ہے کہ معلول موجود ہو۔ یہ پہلی تقسیم تھی۔ دوسری تقسیم یہ تھی کہ علت یا واحدہ ہے یا کثیرہ ہے، کہ اس کے بارے میں عرض کیا کہ علت کثیرہ کا تصور معلول نوعی کے بیان میں ہے، اس کے بارے میں ہے۔ تیسری تقسیم یہ تھی کہ علت یا علت بسیطہ ہے یا علت مرکبہ ہے، کہ اس کا بیان بھی ہوا۔ چوتھی تقسیم جو یہاں پر آغا ذکر فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ علت یا علت قریبہ ہے یا علت بعیدہ ہے۔ یہ ایک واقعاً بہت ہی دامنےدار اور اہم بحث ہے کہ بالاخره پروردگار عالم کی جو علیت ہے اس کو عالم کے لیے ہم کیسے تصویر کریں؟ آیا خداوند منان علت قریبہ ہے یا علت بعیدہ ہے؟ کیونکہ علت قریبہ اس علت کو کہتے ہیں کہ جہاں پر علت اور معلول کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، مستقیم اور ڈائریکٹ طریقے سے یہ علت اس معلول کے ساتھ وابستہ ہو، اس کو کہتے ہیں علت قریبہ۔ جیسے پروردگار عالم صادر اول کے لیے مشہور مشاء کے نقطۂ نگاہ سے خداوند منان جو دوسرے موجودات ہیں صادر اول کے بعد، عقل اول کے بعد جتنے بھی دوسرے معلولات ہیں، خداوند منان ان کے لیے علت قریب نہیں ہے بلکہ ان کے لیے علت مع الواسطہ ہے، یعنی علت بعیدہ۔ علت قریبہ فقط اور فقط کس کے لیے ہے؟ صادر اول کے لیے، جو پہلی مخلوق حضرت حق سے صادر ہوئی، اس کو کہتے ہیں علت قریبہ۔ علت بعیدہ یعنی جہاں پر معلول اور علت کے درمیان واسطہ ہو، مثلا مشہور مشاء کی نظر کے اعتبار سے صادر اول کے علاوہ جتنے بھی موجودات مخلوقات ہیں
وہ مع واسطہ خدا کے لیے معلول ہے، یعنی خدا نے ان کی علت کو وجود دیا، پھر اس علت نے بعد والوں کو، پھر اس نے بعد والوں کو، ایسے عام طور پر مشائی تصور، طرز تفکر یہی تھا کہ خدا علت مع الواسطہ ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور اصطلاح کی بھی وضاحت کر دوں جو عام طور پر ہمارے ہاں کلامی کتابوں میں بھی ذکر ہوتی ہے، یا علت طولی ہے یا علت عرضی ہے۔ علت طولی وہاں پر کہتے ہیں کہ جہاں پر علت اور معلول کے درمیان واسطہ ہو، یعنی مثلا الف با کے لیے علت ہو اور با جیم کے لیے علت ہو، تو اب یہ جو الف جیم کے لیے علت بنے گا یہ علت مع الواسطہ ہے، یعنی جیم کے علت کی علت الف ہے، جیم کی جو علت با ہے اس کی علت الف ہے۔ اس کو کہتے ہیں علت طولی، کہ جہاں پر علت اور معلول کے درمیان جو واسطہ ہے وہ واسطہ ایسا واسطہ ہے کہ جو پہلے والی علت کے لیے معلول کی حیثیت رکھتا ہے، وہاں پر ہم کہتے ہیں علت طولی۔ عام طور پر یہ تعبیر جبر و اختیار کے باعث میں استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ افعال اختیاری جو انسان کے ہیں، ان افعال اختیاری کے لیے انسان علت قریبہ ہے اور خدا علت طولی ہے، یعنی جو افعال اختیاری میرے مجھ سے صادر ہو رہے ہیں، اپنے افعال کے لیے میں علت ہوں اور پھر خدا میری علت ہے، تو اب خدا میرے افعال اختیاری کے لیے علت تو ہے لیکن علت طولی ہے، یعنی ایک فعل کے علت کی علت ہے۔ مثلا فعل اختیاری کی جو علت انسان ہے، پھر اس انسان کی علت پروردگار عالم ہے۔ یہاں پر یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ یہاں پر فاعلیت طولی ہے، فاعلیت طولی یعنی فاعل ہو مع الواسطہ، یعنی فاعل ایک ایسے فعل کو انجام دیتا ہے کہ جو فعل خود آگے کسی اور فعل کو انجام دے، وہاں پر کہتے ہیں فاعلیت طولی۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں فاعلیت عرضی۔ فاعلیت عرضی سے مراد یہ ہے کہ یعنی ایک شے کے لیے چند علتیں ہیں لیکن البتہ وہ طول میں نہیں ہے، طول میں نہیں ہے، یعنی کیا؟ یعنی ایسے نہیں ہے کہ الف کے لیے با علت ہو پھر با کے لیے جیم علت ہو، نہ، بلکہ عرض ہم جیسے علل ناقصہ ہوتی ہے نا، ساری علل ناقصہ مل کر ایک معلول کو وجود دیتی ہیں، تو اب ان علل ناقصہ میں سے ہر ایک علت عرضی ہے اس معلول کے لیے۔ خوب، یہ ہو گئی علت قریبہ اور علت بعیدہ۔ اور مشہور نظریے کے اعتبار سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مشاء کی کتابوں میں یہ وارد ہوا ہے کہ خداوند متعال کو علت بعیدہ قرار دیتے ہیں، یعنی خدا ایک معلول کو وجود دیتا ہے، پھر اس معلول کے ذریعے سے دوسرے معالل کو وجود، پھر ان کے ذریعے سے تیسرے، ان کے ذریعے سے چوتھے، اس طریقے سے، یعنی اس عالم کے اندر مختلف علل و اسباب ہیں لیکن ان تمام علل و اسباب کی انتہا پروردگار عالم کی ذات پر جا کر ہوتی ہے، ایسے عام طور پر مشائی ذکر کرتے تھے۔ لیکن متون دینیہ کو جب ہم اٹھاتے ہیں، قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، روایات آل محمد کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ محسوس نہیں ہوتا کہ آپ خدا کو علت بعیدہ قرار دیں، بلکہ وہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ نہ، خدا علت قریبہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اب اس علت قریبہ کو کیسے بیان کریں؟ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، یا هُوَ مَعَكُمْ، یا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یا إِنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، خود انسان اور انسان کی جان کے درمیان خدا فاصلہ ہے۔ خوب، اس سے زیادہ اور قرب کیا؟ لہذا متون دینیہ سے یہ مشاء کی تعبیر اتنی زیادہ جچتی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ اسی بدایہ کے آخری مرحلے میں آپ دیکھیں گے
کہ ملا صدرہ کے مبانی کو مد نظر رکھتے ہوئے مرحوم علامہ خداوند متعال کو علت قریبہ قرار دیتے ہیں کہ معلول جب ربط محض ہے، معلول جب فقر محض ہے، امکان فقری کے ذریعے سے معلول کو جب ہم نے وجود رابطی بلکہ وجود رابط قرار دیا تو وہاں پر ثابت ہو جاتا ہے کہ خداوند متعال واقعاً ہر معلول کو خود اس کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ کہ بہرحال یہ صدرائی مبانی کے مطابق ہے اور خوبصورت بیان ہے۔ اس تقسیم کو دیکھیں، وَتَنْقَسِمُ أَيْضًا إِلَىٰ قَرِيبَةٍ وَبَعِيدَةٍ، فرماتے ہیں کہ علت تقسیم ہوتی ہے پھر قریبہ اور بعیدہ کی طرف۔ ادھر بھی یہ بھی علت کی تقسیم ہے۔ علت قریبہ کسے کہتے ہیں؟ وَالْقَرِيبَةُ مَا لَا وَاسِطَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَعْلُولِهَا، علت قریبہ وہ ہے کہ جہاں پر علت اور معلول کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، درمیان میں کوئی فاصل نہیں ہے، ڈائریکٹ معلول کے لیے علت ہے۔ وَالْبَعِيدَةُ بِخِلَافِهَا، بعیدہ قریبہ کے برخلاف ہے، یعنی وہ علت کے جہاں پر علت اور معلول کے درمیان واسطہ ہو، کعلت العلہ، جیسے علت کی علت۔ آغا جیم کے لیے با علت ہے، پھر با کے لیے الف علت ہے، تو اب یہ الف جیم کے لیے علت بعیدہ شمار ہوگا۔ ایک اور تقسیم جو مرحوم علامہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں مشہور تقسیم ہے کہ علت یا علت داخلی ہے یا علت خارجی ہے۔ پھر علل داخلیہ میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دو قسمیں، کہ ایک مادہ ہے اور ایک صورت ہے۔ علت خارجیہ کی بھی دو قسمیں، یا فاعل ہے یا غایت ہے۔ خوب یہی وہ مشہور بات بھی ہے کہ جس کو آپ سنتے ہیں علل اربعہ کے بیان کے ذریعے سے کہ 4 علتیں ہیں، اور یہ مطلب البتہ ہمارے معاشرے کے اندر غلط طریقے سے زبانوں پر جاری ہوتا ہے۔ ایسے کہتے ہیں کہ ہر چیز کی 4 علتیں ہوتی ہیں، یہ کہنا غلط ہے کہ ہر چیز کی 4 علتیں ہوتی ہیں۔ نا عزیزم، ہر چیز کی 4 علتیں تھوڑی ہوتی ہیں۔ چیز یعنی شے، ہر شے کی 4 علتیں تھوڑی ہیں۔ مثلا خدا شے ہے یا نہیں ہے؟ خدا بھی شے ہے، تو کیا آپ کہیں گے کہ خدا کے لیے بھی 4 علتیں ہیں؟ لہذا جملات کو دقیق استعمال کرنا چاہیے۔ یہ جو آپ بعض منبریوں سے سنتے ہیں کہ خطیبوں سے جملہ کہتے ہیں کہ ہر شے کی 4 علتیں ہیں، غلط ہے۔ ہر شے کی 4 علتیں نہیں ہیں، بلکہ علت فقط اور فقط اس کی ہوتی ہے کہ جو ممکن ہو۔ شیء ممکن کے لیے آپ کہیں گے کہ اس کی علت ہے، نہ کہ ہر شے کی 4 علتیں ہیں۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ، ہر شیء ممکن کی بھی 4 علتیں نہیں ہیں، کیونکہ اگر شیء ممکن مجردات میں سے ہو تو خوب اس کے لیے علت مادی اور علت صوری تھوڑی ہے، کیونکہ شیء مجرد مادے اور صورت سے مرکب تھوڑی ہے کہ آپ آ کر کہیں کہ آغا ہر شیء ممکن کی 4 علتیں ہیں۔ نا عزیز من، ہر شیء ممکن مادی کی 4 علتیں ہیں۔ یہ جملہ درست ہے کہ ایک شے ہو، پھر ممکن الوجود ہو، اور پھر مجرد بھی نہ ہو بلکہ مادی ہو، تو وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ اس کی 4 علتیں ہیں۔ 2 علتیں داخلی ہیں کہ جن کو آپ مادہ اور صورت کہتے ہیں، کیونکہ جو بھی شیء مادی ہوگی ظاہر سی بات ہے کہ جسم ہے، اور جب جسم ہے تو جسم کے لیے ایک مادہ ہے اور ایک صورت ہے۔ وہ مادہ اور صورت اس کی علل داخلیہ کہلاتی ہیں، اور 2 علتیں اس کی خارجی ہیں کہ ایک فاعل ہے کہ جو اس کو ایجاد کرتا ہے، اور ایک غایت ہے کہ جس کی وجہ سے اس فعل کو انجام دیا جاتا ہے۔ علت غائی کی بحث بہت ہی لطیف بحث ہے، انشاءاللہ اسی مرحلے کے اندر آئے گی، اور نہایت لطیف، دقیق، عمیق اور گہرے مطالب ہیں علت غائی کی بحث میں، انشاءاللہ ذکر کریں گے خداوند متعال کے حول و قوت سے۔ پروردگار عالم نے توفیق دی، انشاءاللہ خداوند متعال نے یہ ہمت دی، عنایت کی، تو انشاءاللہ علت غائی کے مباحث کو بیان کریں گے اور آپ کو بھی خوب لطف آئے گا۔
علت غائی کے مباحث واقعاً غایت درجے کے اہم مباحث ہیں۔ بس علت فاعلی کیا ہے؟ علت فاعلی وہ ہے کہ جو فعل کو ایجاد کرے، اور علت غائی یعنی جس کی وجہ سے فاعل فعل کو ایجاد کرتا ہے۔ ہم ذکر کریں گے کہ در حقیقت علت غائی علت فاعلی کی فاعلیت کے لیے علت فاعلی ہے۔ جملہ بہت ہی گاڑا ہو گیا، مشکل ہو گیا، انشاءاللہ تفصیلات اپنے مقام پر۔ وَتَنْقَسِمُ الْعِلَّةُ إِلَىٰ دَاخِلِيَّةٍ وَخَارِجِيَّةٍ، فرماتے ہیں علت تقسیم ہوتی ہے علت داخلی اور خارجی کی طرف۔ آغا یہ علل داخلی زیادہ تر ناظر ہے ماہیت کی طرف، کہ داخل ماہیت اس کی طرف زیادہ ناظر ہیں، اور علل خارجی زیادہ تر ناظر ہیں اس شیء وجودی کی طرف۔ درست ہے۔ وَتَنْقَسِمُ الْعِلَّةُ إِلَىٰ دَاخِلِيَّةٍ وَخَارِجِيَّةٍ وَالْعِلَلُ الدَّاخِلِيَّةُ وَتُسَمَّى أَيْضًا عِلَلَ الْقِوَامِ، علل داخلیہ کو علل قوام بھی کہتے ہیں، کہ معلول کا قوام ان داخلی علتوں کے ذریعے سے۔ ہی المادۃ والصورہ، فرماتے ہیں کہ علل داخلی وہی مادہ اور صورت ہے، المقومتان للمعلول، جو معلول کے لیے مقوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی اگر معلول کے لیے علت مادی، اگر اس معلول کے جو شیء ممکن مادی ہے، اگر مادہ نہ ہو، علت مادی نہ ہو، تو یہ موجود مادی وجود میں نہیں آ سکتا۔ اسی طریقے سے اگر اس کی صورت نہ ہو تو وہ موجود نہیں ہو سکتا۔ یہ مادے اور صورت کی چھٹے مرحلے میں بہت زیادہ تفصیلات عرض کر چکا ہوں، لہذا ان کا تکرار نہیں کرتا۔ وَالْعِلَلُ الْخَارِجِيَّةُ وَتُسَمَّى أَيْضًا عِلَلَ الْوُجُودِ، فرماتے ہیں کہ علل خارجیہ کہ ان کو علل وجود بھی کہتے ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ ہی الفاعل والغایہ، وہ فاعل اور غایت ہے۔ وَرُبَمَا سُمِّيَ الْفَاعِلُ مَا بِهِ الْوُجُودِ، کبھی کبھار علت فاعلی کو یا فاعل کو ما بِهِ الوجود بھی کہتے ہیں۔ والغایت ما لأجلہ الوجود، اور غایت کو یعنی علت غائی کو ما لأجلہ الوجود کہتے ہیں۔ ما لأجلہ الوجود یعنی جس کی وجہ سے فاعل نے فعل کو انجام دیا ہے، اس کو علت غائی کہتے ہیں۔ یہ 4 قسمیں ہو گئے۔ ایک اور تقسیم کہ یہ بھی بہت ہی اہم تقسیم ہے، کہ آخری تقسیم مرحوم علامہ نے یہ ذکر کیا اور اس پر خوب توجہ کریں، وہ ہے یا علت حقیقیہ ہے یا علت معدہ ہے، کہ یہ بہت اہم ہے۔ حقیقت میں جو معد ہے یا علت اعدادی، حقیقی لحاظ سے وہ علت نہیں ہے، اس کو مجازاً علت کہتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے معاشرے کے اندر ان علل اعدادی کو معدات کو حقیقی معنی میں یہ لوگ علت سمجھتے ہیں۔ خوب علل حقیقی کیا ہے؟ علل حقیقی یعنی وہی کہ جو واقعاً معلول کا افاضہ کریں، اس کو کہتے ہیں علت حقیقی۔ واقعاً معلول کو ایجاد کریں، یہ علت حقیقیہ ہے۔ حقیقتاً معلول اس علت پر توقف رکھتا ہے، توقف وجودی حقیقتاً اس پر رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں علت حقیقیہ۔ جبکہ اس کے مقابلے میں علت معدہ ہے۔ علت معدہ یا علت اعدادی، یہ بیچاری علت حقیقت میں معلول کا افاضہ نہیں کرتی، یعنی یہ علت حقیقت میں معلول کو وجود نہیں دیتی، لیکن معلول کے وجود میں آنے میں اس کی دخالت ہے۔ علت معدہ کا کام یہ ہے کہ
یہ علت معدہ کا کام یہ ہے کہ فاعل کے لیے، علت کے لیے میدان کو ہموار کرتی ہے، اس کا کام یہ ہے، یعنی اس ماحول کو اس طریقے سے آمادہ کرتی ہے کہ فاعل آئے اور یہاں پر آ کر اپنا افاضہ کرے۔ اور معمولاً یہ جو علت معدہ ہے یہ تقریباً زیادہ تر اس عالم مادہ کے اندر ہے، اس کا زیادہ تر جو رول ہے وہ اسی عالم مادہ کے اندر ہے۔ مثال دیتا ہوں ایک آدھ، مثلا بیٹے کے لیے ماں باپ، ہمارے ہاں تو عام طور پر ماں باپ کو بیٹے کے لیے علت حقیقی تصور کرتے ہیں، لیکن حق کے مطلب یہ ہے کہ ماں باپ بیٹے کے لیے علت حقیقی نہیں ہے بلکہ علت معدہ ہے۔ علت معدہ ہے یعنی کیا؟ یعنی یہ ماں باپ مادہ قابلی کو آمادہ کرتے ہیں تاکہ پروردگار عالم کی جانب سے افاضہ صورت ہو۔ مثلا ماں باپ کا یہ کام ہے کہ وہ مادہ کے جس مادے پر اس جنین کو، اس بچے کو پیدا کرنا ہے، اس بچے کو آمادہ کرنے کے لیے یہ دونوں ظرف کا کام دیتے، محل کا کام دیتے ہیں کہ نطفہ مرد کا خاتون کے نطفے کے ساتھ ایک خاص ماحول میں اس طریقے سے ملے تو اب یہ مادہ اس قابل بنتا ہے کہ اس کے اندر ایک بچے کو پیدا کیا جائے۔ یہ جو بچے کو پیدا کرنا ہے، یہ جو بچے کو وجود دینا ہے، یہ وجود دینا، افاضہ کرنا ماں باپ کا کام نہیں ہے۔ ماں باپ فقط زمینہ ساز ہیں، مقدمہ ساز ہیں، ماحول کو جوڑنے کے لیے ایک وسیلہ ہے، مادے کو آمادہ کرنے کے لیے ایک وسیلہ ہے، قابل کو آمادہ کرنے کے لیے ایک وسیلہ ہے۔ ان کے ذریعے سے وہ مادہ، وہ قابل اس لائق بن جاتا ہے کہ پروردگار عالم کی جانب سے اس مادے پر افاضہ روح ہو، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ اس پر حیات عطا کی جائے، اس پر ایک صورت جنین عطا کی جائے۔ تو بس یہ علت معدہ ہے۔ علت معدہ ہے یعنی ان کا کام فقط اور فقط یہ تھا کہ مادہ قابل کو آمادہ کرے، مادہ قابل کی قابلیت کی آمادگی میں ان لوگوں کا کردار ہے۔ لہذا اسی لیے دیکھتے ہیں کہ ماں باپ مر جاتے ہیں لیکن بیٹا زندہ ہوتا ہے۔ خوب اگر ماں باپ واقعاً بیٹے کے لیے علت ہوتے تو ماں باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر ہم فرض کریں کہ ماں باپ ان کے لیے علت حقیقی ہے، خوب علت حقیقی ہے تو علت کے ختم ہونے سے تو معلول ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوتا۔ ماں باپ مر جاتے ہیں، اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، لیکن بیٹا پھر بھی زندہ ہوتا ہے۔ خوب یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ یہ علل حقیقیہ نہیں ہے، ماں باپ علت معدہ ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر جو عام طور پر مثال دیتے ہیں وہ یہی مثال دیتے ہیں، اور جب ان کے سامنے بیان کیا جائے نا کہ معلول علت پر توقف وجودی رکھتا ہے اور اگر علت معدوم ہو جائے تو معلول بھی معدوم ہو جائے گا، تو عام طور پر مثال دیتے ہیں کہ نہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو بیٹے کے لیے علت ہے وہ مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن بیٹا موجود ہوتا ہے۔ لہذا یہ قانون غلط ہے کہ اگر علت چلی گئی تو معلول بھی چلا جائے گا۔ نہ عزیز من، یہ وہی عامیانہ باتیں ہیں جو عمومی طور پر سنی سنائی باتیں ہیں، باتوں پر توجہ نہیں کی، دقت نہیں کی، لہٰذا ہم لوگ آ کر علت و معلول کے قوانین کو غلط طریقے سے اجرا کرتے ہیں، پھر جب ان کے سامنے صحیح طریقے سے قانون کو بیان کیا جاتا ہے تو تعجب کرتے ہیں۔ یہاں پر ماں باپ اصلاً بیٹے کے لیے علت نہیں ہے، ماں باپ اگر اس کو علت بھی کہا جا رہا ہے تو مجازاً علت کہا جا رہا ہے۔ اس قسم کی چیزوں کو کہتے ہیں علت معدہ۔ علت معدہ یعنی جو فقط زمینہ ساز ہے، جو فقط آمادہ کرتی ہے، مادے کی قابلیت کو آمادہ کرتی ہے، اما وہ علت حقیقی نہیں ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے جس کو آپ علت معدہ کہتے ہیں کہ جو حقیقتاً علت نہیں ہے وہ ختم ہو جائے لیکن معلول اپنی جگہ پر باقی رہے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یا اس کے لیے ایک اور مثال، مثلا فرض کریں آپ دروازے تک جانا چاہتے ہیں،
ظاہر سی بات ہے کہ آپ دروازے تک جانا چاہتے ہیں یا حرم تک جانا چاہتے ہیں، مثلا آپ اپنے گھر سے حرم کی طرف جانا چاہتے ہیں، یا اگر آپ اپنے شہر کے اندر موجود ہیں، آپ اپنے گھر میں موجود ہیں، آپ دکان پر جانا چاہتے ہیں، تو اب جو آپ گھر سے نکلیں گے نا، ہر پہلا قدم بعد والے قدم کے لیے علت معدہ ہے، یعنی جب تک آپ پہلا قدم نہیں اٹھائیں گے بعد والا قدم نہیں آئے گا۔ اب بعد والے قدم کے لیے پہلا قدم علت معدہ ہے، زمینہ ساز ہے، بعد والا قدم اٹھایا تو اس کے بعد والا قدم جو پھر آئے گا اس کے لیے دوسرا قدم علت معدہ ہے، پھر تیسرا قدم چوتھے قدم کے لیے علت معدہ ہے، اسی طریقے سے۔ بہرحال یہ جو اکثر ہم اس عالم کے اندر دیکھتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں علل معدہ ہیں کہ ہم خطأً اور غلطی میں آ کر، اشتباہ میں آ کر ان کو علت حقیقی تصور کرتے ہیں۔ عیناً یہی حالت معمار اور عمارت کی ہے۔ کون کہتا ہے کہ معمار عمارت کے لیے علت حقیقی ہے؟ نہ، معمار عمارت کے لیے علت حقیقی نہیں ہے، بلکہ علت معدہ ہے۔ معمار ماحول فراہم کرتا ہے، معمار کیا کرتا ہے؟ مسالے کو اٹھاتا ہے، اٹھا کر مسالے کو ایک دوسرے کی ترتیب کے ساتھ رکھتا ہے، پھر اس کو مثلاً کسی مسالے کے ذریعے سے لگاتا ہے، وہ مسالہ جب خشک ہو جاتا ہے اور ایک خاص ترتیب کے اندر آ جاتا ہے تو عمارت کھڑی ہو جاتی ہے۔ عمارت کے لیے حقیقت میں جو علت ہے وہ کیا ہے؟ وہ مادہ ہے، اور اس مادے کے اندر جو آپ نے مسالہ لگایا ہے، پھر اس مسالے کا جو خشک ہونا ہے وہ علت ہے حقیقت میں، وگرنہ معمار بیچارہ علت اعدادی ہے، معد ہے، اس نے فقط اور فقط سامان مہیا کیا ہے، مادے کو آمادہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کو اگر آپ دیکھیں، مثلا سورہ واقعہ کو اٹھا کر دیکھیں کہ وہاں پر پروردگار عالم جو کہتا ہے کہ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، وہاں پر بھی اسی نقطے کو بیان کیا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کھیتی کے لیے علت حقیقی زارع ہوتا ہے، زراعت کرنے والا ہوتا ہے، نہ، وہ جو کاشتکار ہے وہ علت حقیقی نہیں ہے کھیتی کے لیے، وہ فقط علت معدہ ہے۔ اس کا کام فقط اتنا ہے کہ بیج کو اٹھائے گا، بیج کو اٹھا کر زمین کے سینے میں ڈالے گا، زمین کو ہموار کرے گا، اس کو پانی دے گا، ماحول فراہم کرے گا۔ جیسے ہی ماحول فراہم کرے گا تو اس بیج کے اندر سے ایک نئی حیات کو جنم دینا، ایک نئی حیات کو پیدا کرنا، یہ خدا کا کام ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم فرماتا ہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، بابا اس کھیتی کو تم نے اگایا ہے یا ہم نے اگایا ہے؟ بہرحال یہ ایک اہم مطلب ہے، اور بہت سارے مقامات پر یہ مطلب بہت زیادہ اہم ہے اور بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ یہ جو حتیٰ ہمارا پڑھنا، پڑھانا، زحمت کرنا، مثلا استاد کا درس پڑھانا، شاگرد کا درس سننا، یہ ساری کی ساری چیزیں علل معدہ ہے، یہ زمینہ ساز ہیں، یہ زمینے کو، ماحول کو فراہم کرتی ہیں، لیکن فعلیت کا عطا کرنا، کمال کا عطا کرنا، افاضہ صورت کرنا، یہ خدا کا کام ہے، یہ پروردگار عالم کا کام ہے۔ اگر یہ دید انسان کے پاس آ جائے نا تو معارف کے اندر بھی انسان کی توحیدی اعتبار سے عجب دید بن جاتی ہے۔ اور ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت مطالعہ کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں تو وہ جتنے بھی فوائل وسطی ہیں کہ جن کو حکمت مشاء کے اندر علل وسطی کہتے تھے، درمیانی علتیں، ملا صدرہ کے اعتبار سے نہ، وہ درمیانی علتیں نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے کانال ہیں، مجرا ہے، کینال ہے، واسطہ ہے۔ اس واسطے کے ذریعے سے پروردگار عالم ہے کہ جو افاضہ صورت کرتا ہے۔ کائنات میں کوئی بھی فاعل خدا کے علاوہ حقیقت میں فاعل نہیں ہے۔ جتنے بھی فوائل ہیں وہ در حقیقت علل اعدادی کا کام دیتے ہیں، ان کا کام فقط یہ کہ ماحول کو فراہم کریں۔ وہ جیسے ہی ماحول فراہم ہوتا ہے تو افاضہ وجود، افاضہ فعلیت پروردگار عالم کی جانب سے ہے۔ واقعاً حل من خالق، کیا خدا کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ کہ نہ، حل من خالق غیر اللہ، خدا کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ نہ، خدا کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ وَتَنْقَسِمُ الْعِلَّةُ إِلَى الْعِلَلِ الْحَقِيقِيَّةِ وَالْمُعِدَّاتِ،
فرماتے ہیں کہ علتیں تقسیم ہوتی ہیں علل حقیقیہ اور علل معدات کی جانب. وفی تسمیت المعدات عللا تجوز مبتدا مؤخر، وفی تسمیت المعدات عللا خبر مقدم. کہتے ہیں کہ معدات کو علل کہنا یہ مجاز ہے، اس میں تجوز ہے، مجاز گوئی ہے، وگرنہ حقیقت میں یہ علت نہیں ہے. فلیست عللا حقیقیتا، یہ علل حقیقیہ نہیں ہے. وانما ہی مقربات، یہ فقط زمینہ ساز ہے، مقرب ہے، مادے کو قابل بناتے ہیں، قریب کرتے ہیں فیض الہی کے لیے. وانما ہی مقربات، یہ زمینہ ساز ہیں، مادے کو آمادہ کرتی ہیں تاکہ فیض الہی کے قابل ہو سکے. تقرب المادۃ الی افاظۃ الفاعل، مادے کو قریب کرتی ہیں یہ علل معدہ تاکہ اس پر فاعل کی جانب سے افاضہ ہو سکے. مثال كورود المتحرك في كل حد من حدود المسافة فإنه يقربه إلى الورود في حد يتلوه، جس طریقے سے متحرک کا ہر حد کے اندر وارد ہونا، حدود مسافت میں سے ہر حد کے اندر وارد ہونا، یہ اس کو قریب کرتا ہے تاکہ یہ متحرک وارد ہو جائے اس حد میں جو اس کے بعد میں آنے والی ہے. مثال ہر پہلا قدم یہ علل معدہ ہے، علت معدہ ہے بعد والے قدم کے لیے، ہر دوسرا قدم بعد والے قدم کے لیے علت اعدادی کا کام دیتا ہے. وَكَإِنْصِرَامِ الْقَطْعَاتِ الزَّمَانِيَّةِ، کہ خوب زمان کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہوئی، بقایا گفتگو بعد میں ہوگی. جس طریقے سے قطعات زمانیہ جو زمان کے آپ اجزائے فرضی فرض کرتے ہیں، خوب وہاں پر ایسے ہی ہے نا، جب تک وہ پہلا جز زمان کا گزرے گا نہیں بعد والا جز نہیں آئے گا. پس پہلے جز کا گزرنا یہ علت معدہ ہے، علت اعدادی ہے بعد والے جز کے ورود کے لیے. فَإِنَّهُ يُقَرِّبُ موضوع الحادث إِلَى فِعْلِيَّةِ الْوُجُودِ، کیونکہ یہ کیا کرتا ہے، موضوع حادث کو قریب کرتا ہے فعلیت وجود کی طرف. وہ جو وجود والی فعلیت ہے، وہ جو کمال ہے اس موضوع حادث پر طاری ہونے والا ہے، اس کے لیے یہ زمینہ ساز ہے. جیسے میں نے مثال دی، جس طریقے سے مثلا کیا ہے، بیج ہے. خوب اب یہ جو کاشتکار ہے اس کو جو اٹھا کر آتا ہے زمین کے سینے کے حوالے کرتا ہے، تو یہ سب کیا کر رہا ہے، وہ جو جدید حادث وجود میں آنے والا ہے، یہاں پر وہ جو پیدا یا پیڑ یا کوئی بھی چیز اگنے والی ہے اس بیج کے ذریعے سے، اس کے لیے آپ فقط زمینے کو ہموار کرتے ہیں تاکہ اس بیج پر وہ فعلیت وجود یعنی وہ پودا، وہ پیڑ جو یہاں پر پیدا ہونے والا ہے، اس کے لیے یہاں پر کیا ہو جائے، ماحول آمادہ ہو جائے. خوب اس طریقے سے یہ اقسام علل تمام ہو گئے کہ اس کے بعد انشاءاللہ ایک اور اہم فصل ہے، بہت ہی اہم فصل ہے کہ انشاءاللہ اس تیسری فصل کو کل ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.